نیک کام میں آگے بڑھنے کے لیے جلدی کرو اور جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو. اگر لمبے لمبے میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں تو جنت ملے گی. اب کھجور کیوں کھاؤں جب من مسلمہ میرا انتظار کرتا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو وحدہ لا شریک. اور ہمارا اس بات پر یقین ہے اور ایمان بھی ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اپنی مرضی کا وہ پوری طریقے سے مالک ہے. اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا ہے، نہ اس کو کوئی آرڈر دے سکتا ہے، اور وہ جو بھی کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. یہی درس دیا تھا، سبق دیا تھا محمد الرسول اللہ نے ہمیں. اللہ اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر چھین نہیں سکتی، اور جس سے کوئی چیز چھین لے ساری دنیا مل کر اس کو دینا چاہے تو دے نہیں سکتی. 2.5-3 مہینہ پہلے آپ نے یہ پروگرام لیا تھا. الحمدللہ وہ دن آیا بھی، میں بھی وقت پر پہنچ گیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے تعاون کیا، چندہ اکٹھا کیا، جلسے کی تیاری بھی مکمل کر لی، پنڈال بھی لگ گیا، اور آپ لوگوں کا جو مین خطیب یا مین مقرر وہ بھی آ گیا. لیکن اس کے باوجود نہ میرے اندر اتنی طاقت ہے نہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آسمان سے ہونے والی بارش پر کوئی کنٹرول کرے. یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اس عقیدے کو مضبوط کر لو کہ تم جو چاہو وہ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تم کوشش کرو، ہوگا وہی جو اللہ چاہے. اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوگا. اور ہمارا ایمان یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے، مصلحت سے خالی نہیں ہے. اس میں ضرور کوئی اللہ کی مصلحت رہی ہوگی. کل جنگی پور میں پروگرام تھا میرا، رگھوناتھ پور میں، بارش ادھر بھی ہو رہی تھی، لیکن ان لوگوں نے جو شامیانہ جو پنڈال بنایا تھا وہ واٹر پروف تھا. وہ واٹر پروف پنڈال تھا اور کھچا کھچ مجمع بھرا ہوا تھا. اس میں بھی ایک بھلائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اگر بارش نہیں ہوئی ہوتی
تو اتنی پبلک اور اتنی بھیڑ اکٹھی ہوتی کہ کل جلسے والے سنبھال نہیں پاتے، کیونکہ 15 سال کے بعد میں وہاں گیا تھا۔ جب بارش ہو رہی تھی تب یہ حال تھا کہ ایک بلی کے بھی گزرنے کی جگہ نہیں تھی، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا پورا میدان، اور اگر بارش نہیں ہوئی ہو رہی ہوتی تو جلسے والوں کو کتنی پریشانی ہوتی۔ تو کل اس کے باوجود جلسہ ہوا۔ آج صبح سے جو ٹپ ٹپ ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بہت کوشش کیا، ہو سکتا ہے مغرب تک رک جائے، بعد میں شروع کر دیا جائے گا پروگرام، لیکن بارش نہیں رک رہی ہے۔ اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت رہی ہوگی۔ ضروری نہیں کہ ہم اور آپ اللہ کی اس حکمت اور مصلحت کو سمجھیں، بس ایمان رکھیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں 2 دن کا پروگرام ہے، یہ بھی ایک مصلحت ہے۔ آج جو لوگ نہیں سن سکے، نہیں آ سکے، چلیے اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کی قدر کرے گا اور کل ہو سکتا ہے پورا کرے۔ ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ کل جمعے کا دن ہے، یہ موقع بار بار کسی کو نہیں ملتے ہیں، آپ کو جمعے کا دن بھی مل گیا۔ آج کی کمی کل جمعے کے خطبے میں بھی پوری ہو سکتی ہے، جبکہ میرے پاس اٹہار کے جو MLA ہیں مشرف صاحب، بار بار ان کا فون آ رہا ہے کہ پروگرام تو شام کو ہوگا، جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دیجیے، ہم اپنی گاڑی بھیج دیں گے، بلا لیں گے، چھڑوا دیں گے۔ لیکن میں نے کہا نہیں صاحب، جن لوگوں کو یہ تاریخ ملی ہے اور ان کی قسمت میں آج کا دن آ گیا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے کہ میں ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس آؤں، میں ان کو منع کروں۔ بہرحال اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہوگا، ہمارا اور آپ کا کام ہے ایمان لانا۔ سردار ٹولہ، سیلم پور، PS کلیا چک، ڈسٹرکٹ مالدہ کا یہ 2 دن کا پروگرام، ایک دن بارش کا نظر ہو گیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین کل کے اجلاس کو کامیاب فرمائے۔ اسی مسجد میں کل جمعہ کا خطبہ ہوگا انشاءاللہ، 12:15 بجے سے 12:45 تک ٹائم ہے۔ آپ کی مسجد کے امام صاحب ہم سے کہہ رہے تھے کہ کل 12 سے 1 کر دیجئے۔ میں نے کہا کہ جمعہ کا خطبہ مختصر ہوتا ہے، اور حکم ہے اللہ کے رسول کا، عقل مند اور دانش مند انسان وہ ہے جو جمعہ کا خطبہ مختصر دے۔ جمعہ کے خطبے کو لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کی رعایت رکھتے ہوئے میں اتنا تو نہیں کروں گا کہ 12 سے 1 گھنٹہ بولوں، لیکن اتنا کر سکتا ہوں کہ خطبہ 12:15 سے شروع ہوگا اور 1 تک انشاءاللہ اتنا چل سکتا ہے، لیکن اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر خطبے کا مقصد ہی ختم ہو جائے۔ تو کل انشاءاللہ 12:15 سے 1 تک خطبہ رہے گا۔ کل آج کی کمی کو کل پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اسی پر میں گفتگو کروں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اسی کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اور اچھی لگیں گی آپ کو۔ گزارش ہے کہ سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے اور مسجد کے اندر بہت شانتی بنائے رکھیے۔ میری باتوں کو میں اب شروع کر رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں اب کوشش کروں گا کہ میں بٹھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں کیا فرمایا اس کو غور سے سنو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سمیٹوں گا، کوئی بہت لمبا چوڑا یہ پروگرام نہیں ہے، ایک درس کی شکل میں آپ کے سامنے تیار ہو گیا ہوں۔ چلو آپ کا یہ دل بیکار نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا جلدی کرو۔ مسارعت کہتے ہیں کسی کام کے کرنے میں جلدی کرنے، ویری سون، بہت جلدی کیا جائے۔ اللہ نے کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت کے لیے کی طرف اپنے رب کی مغفرت کو چاہنے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ میں کوشش کر رہا ہوں بہت آسان ہندی اور اردو کے ورڈ استعمال کر کے آپ کو سمجھاؤں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ،
اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وہ جنت اور حصول جنت کے لیے، جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو، یعنی نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ کس جنت کو؟ اس جنت کی خصوصیت بتائی، وشیشتا بتائی، اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ عرضها السماوات والارض، جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی، جس جنت کا طول و عرض، جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جیسے آسمان کا کوئی چھور نہیں ہے، جنت کا بھی کوئی چھور نہیں، جیسے زمین کا کوئی لاسٹ چھور آپ کو نہیں دکھتا، جنت کا بھی نہیں۔ سب سے کم عمل جس نے دنیا میں کیے ہوں گے اور جس کو جنت ملے گی، اس کو بھی جنت میں سب سے کم جگہ ملے گی، کیونکہ اس نے عمل سب سے کم کیا۔ جس نے سب سے کم عمل کیے اور وہ جنت میں چلا گیا، تو اس کو بھی جنت میں جو سب سے کم جگہ ملے گی، وہ جگہ جانتے ہو کتنی ہوگی؟ ایک آدمی اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرے اور وہ گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، نان اسٹاپ، کہیں نہ رکے۔ 100 سال کے بعد وہ گھوڑا جہاں رکے گا، 100 سال میں وہ گھوڑا کتنا دوڑ لے گا، 100 سال کے بعد وہ گھوڑا جہاں رکے گا، اتنی جگہ اس کو ملے گی جس نے دنیا میں سب سے کم عمل کیے ہوں گے۔ جس نے سب سے زیادہ عمل کیے ہوں گے، اس کا حال کیا ہوگا؟ کوئی کمپیوٹر نہیں ہمارے پاس، کوئی دماغ نہیں ہے ہمارے پاس جو اس کا اندازہ لگا سکے۔ اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ ابھی تک آپ نے تقریروں میں اپنے مولویوں سے، منبروں پر، خطبوں میں یہ سنا ہوگا، نیک عمل کرو، نیک عمل کرو، اچھے کام کرو۔ آج میں اس پہ بول ہی نہیں رہا ہوں، اللہ نے یہ کہا ہی نہیں اچھے کام کرو۔ آج میں یہ جو بتا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں، اچھا کام کرنے میں جلدی کرو۔ اچھے کام تو کرنے کا حکم ایسے ہی ہے، لیکن اچھے کام کو کرنے میں جلدی کرو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور حصول جنت کی طرف جلدی کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک غریب آدمی کو ہم نے دیکھا، بہت مجبور ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، انشاءاللہ میں شام کو جاؤں گا اور اس کو 5000 روپے دے کے آؤں گا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کو 5000 روپے دے کے آؤں گا۔ صبح آپ نے سوچا میں شام کو جب وہاں سے گزروں گا اس گاؤں سے تو اس گھر میں دے دوں گا 5000 روپیہ، اور پھر اچانک کوئی کام پڑ گیا، شام تک آنے سے پہلے آپ وہاں نہیں جا سکے اور پھر وہ پیسہ آپ کا کہیں اور استعمال ہو گیا۔ نیت تو آپ نے کی تھی لیکن اس کام کو کرنے میں آپ جلدی نہیں کر سکے، شام ہونے سے پہلے آپ کا ارادہ ہی بدل گیا۔ پھر بیوی نے کچھ ڈیمانڈ کر دی، آپ تو صحیح ہے 5000 روپے دے کے کیا کروں گا، نیت ہی بدل گئی ہے ہونے سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک کام کرنے میں جلدی کرو، مسارعت، دوڑو۔ ایک واقعہ سنا، اچھا لگے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر نقل کیا ہے۔ اپنے گھر میں تشریف رکھے تھے، ان کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ قضاء حاجت نہیں سمجھتے ہیں؟ لیٹرین۔ ان کو لیٹرین کی ضرورت محسوس ہوئی۔ عرب کے اندر اس زمانے میں گھروں میں باتھ روم نہیں بنے ہوئے تھے، گھروں میں ٹوائلٹ نہیں تھے، لوگ لیٹرین کے لیے جنگلوں میں جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پانی کا ایک برتن لیا، پانی کا ایک لوٹا لیا، اور پانی کا وہ برتن، پانی کا وہ لوٹا لے کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ کافی دور نکل گئے، جھاڑیوں کی آڑ میں، درختوں کی آڑ میں، جھاڑیوں کی آڑ میں وہاں جانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، اپنا کپڑا کھولا، ابھی لیٹرین کیے نہیں، بیٹھے ہی تھے کہ کھڑے ہو گئے، کپڑا پھر صحیح کر لیا، پانی کا برتن اٹھایا اور چل دیے۔
لیٹرین نہیں کی. اپنے گھر پہنچے اور وہاں سے کوئی چیز لیے, پھر دوسری بستی میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے لوٹے, اپنے گھر آئے, پھر پانی کا برتن لیا اور اب دوبارہ جنگل کے اندر گئے, اب لیٹرین کیا, قضائے حاجت سے اب فارغ ہوئے اور اس کے بعد پھر اپنے گھر پہ آئے. راستے میں جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے پہلی بار بھی جاتے ہوئے دیکھا, پھر دوسری بار بھی جاتے ہوئے دیکھا, تو اپنی لینگویج میں, اپنی بھاشا میں پوچھنے لگے کیا ہوا, ابھی تو گئے تھے, پھر دوبارہ زیادہ کھا لیا کیا, لوز موشن ہو گیا کیا, دست لگ گئے, ارے ابو بکر ابھی تو گئے تھے اور پھر تم گئے, کیا مطلب, کچھ طبیعت خراب ہے اندر سے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا نہیں, طبیعت تو میری ٹھیک ہے. کہا پھر ابھی تو گئے تھے, پھر گئے تھے. تو ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا وہ سنی. میں ابھی گیا تھا, میں بیٹھا تھا, لیکن لیٹرین نہیں کیا, میں اٹھ گیا, مجھے کوئی چیز یاد آ گئی اس لیے میں اپنے گھر چلا گیا, میں نے لیٹرین نہیں کی. جب اس کام کو کر لیا تو اب میں گیا, فارغ تو اب ہوا ہو. اس نے کہا یار یہ کیا بات رہی, کیا کام یاد آ گیا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں لیٹرین کے لیے پہلی بار گیا اور بیٹھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا, میرے ذہن میں یہ خیال آیا, اے ابو بکر تم جس بستر پر لیٹتے ہو اس بستر کے نیچے سونے کی ایک ڈلی, سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے, گولڈ کا ایک پیس, چھوٹا سا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے. اس ٹکڑے کو میں بیچ کر اس کی قیمت کو غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کر دوں. جیسے ہی میرے دماغ میں یہ خیال آیا میں اٹھا, میں نے لیٹرین نہیں کی اور پہلے اپنے گھر گیا, میں نے اس ٹکڑے کو نکالا, پھر میں غریب کی بستی میں گیا, اس ٹکڑے کو میں نے کسی امیر آدمی کو بیچا, پھر جو قیمت ملی پھر میں نے اس قیمت کو وہاں کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا. پھر اپنے گھر گیا, پھر پانی کا برتن اٹھایا اور اس کو لے کر میں قضائے حاجت کے لیے گیا اور اب میں لیٹرین سے فارغ ہوا. اس شخص نے کیا جواب دیا جس نے دیکھا تھا, اے ابو بکر یہ کون سی عقل مندی کا کام ہے, یہ آپ نے کوئی عقل مندی کا کام نہیں کیا, غریبوں میں سونے کو بیچ کر قیمت ہی تو بانٹنا تھا. یہ کام تو آپ لیٹرین کرنے کے بعد بھی کر سکتے تھے, پہلے گئے تھے تو لیٹرین کر لیتے, اس کے بعد گھر آتے, سونا نکال کے غریبوں کی بستی میں لے جاتے, اس کو بیچتے اور تقسیم کر دیتے. یہ کام تو آپ بعد میں بھی کر سکتے تھے, لیکن اس کام کو کرنے کے لیے لیٹرین نہ کرنا, گھر میں آنا, سونا لے جانا, غریبوں میں اس کی قیمت کو تقسیم کر دینا اور بعد میں پھر پانی کا برتن لے جا کر لیٹرین کرنے جانا, یہ کہاں کی عقل مندی ہے, یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو ابو بکر صدیق کا جواب سن, تم صحیح کہہ رہے ہو, میں بھی یہی چاہ رہا تھا, لیکن پھر میں نے سوچا نہیں, اگر لیٹرین کرنے کے بعد میں یہاں سے نکلا, تھوڑی دیر اگر یہاں رک گیا اور قضائے حاجت سے فارغ ہونے لگا, اتنی دیر میں انی اخاف ان الشیطان یسنی عنان عظمی, اتنی دیر میں مجھے یہ خیال آیا, میں ڈر گیا, مجھے اس بات کا ڈر لگا, مجھے اس بات کا خوف ہوا. اتنی دیر رکنے کے بعد شیطان جو ہر انسان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے, خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میرے ارادے کی باغ ڈور کو موڑ دے. میں نے جو نیت کی ہے, میں نے جو ارادہ کیا ہے, شیطان کہیں اس کی لگام کو پھیر نہ دے, یعنی یہاں سے نکلنے کے بعد کہیں یہ اچھے کام کا ارادہ میرا بدل نہ جائے اور سونے چاندی کی محبت کہیں میرے دل میں نہ آ جائے. اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے یہ کام کر لوں. اس کام کو کرنے میں کتنی جلدی کی, لیٹرین تک نہیں کی, گھر گئے, سونا نکالا,
بیچا, تقسیم کر دیا غریبوں میں, اسی قیمت. اب پڑھیے قرآن کی آیت, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو. ابو بکر صدیق نے نیک کام نہیں کیا, نیک کام کرنے میں جلدی, اتنی جلدی کی کہ لیٹرین تو ہم بعد میں کریں گے, پہلے ہم سونے کو غریبوں میں تقسیم. ایک طرف نبی کا یہ حکم ہے کہ اگر لیٹرین لگ رہی ہے اور ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے تو تم مسجد کے بجائے پہلے قضاء حاجت لیٹرین کے لیے جاؤ. دیکھیے, پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ, بعد میں نماز پڑھ لینا. اگر جماعت مل جائے تو ٹھیک, ورنہ جتنی رکعتیں مل جائیں پڑھ لینا, جو چھوٹ جائے بعد میں پوری کر لینا. جہاں نبی کا یہ حکم موجود ہے, وہیں ابو بکر صدیق نے کیا کیا, وہاں بیٹھے رہے, اٹھ گئے اور پہلے سونا اور چاندی, کیونکہ وہ جانتے تھے میں اپنے لیٹرین کے ارادے سے آیا ہوں تو میں روک سکتا ہوں یا نہیں. اس چیز کا خیال رکھیے, یہ ہر انسان کے مزاج پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طریقے سے ہم آپ بنگال کے لوگوں کا ایک حال دیکھتے ہیں کہ مہمان جب ان کے گھر پہ آتا ہے تو اس کے سامنے کھانا رکھ دیتے ہیں, اور کھانے کے علاوہ بھی زبردستی اور سبھی اور لے لیجیے, سابھی اور لے لیجیے, سابھی اور لے لیجیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پیٹ اس کا ہے, جانتا وہ ہے کہ اس کو کتنا کھانا ہے اور کتنا نہیں کھانا. آپ زبردستی دے رہے ہیں, اس کو کھلایا 100 روپے کا اور بعد میں بیمار کر دیا بیچارہ 1000 روپے کی دوا. یہ اچھی بات نہیں ہے. اور مہمان کے, اب آپ سوچو کہ مہمان تکلف کرے گا اس لیے اس کو کھلاتے, بھائی مہمان کی شرم کی وجہ سے تو یہ مہمان کی غلطی ہے, بے وقوف شرم کیوں کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم کھانے پینے کے معاملے میں تکلف نہ کرو. جیسے ہوتا ہے نا, کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے اور کوئی مہمان, کوئی آدمی چلا آئے دروازے, السلام علیکم, آئیے کھانا کھا لیجیے. اب وہ دل تو ہو رہا ہے اس کا کھانے کا, بھوکا تو ہے, لیکن دکھانے کے لیے کیا کہتا, ارے نہیں صاحب ٹھیک آپ کھائیے بارک اللہ. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, یہاں تکلف نہیں ہونا چاہیے. اگر تمہاری خواہش ہے کھانے کی اور اس نے کہا آئیے بیٹھیے تو بیٹھ جانا چاہیے. سوال یہ ہے کہ اگر ہم فوراً بیٹھ گئے تو لوگ کہیں گے بڑا بے شرم ہے, تو یہ بھی بات آپ بیٹھ گئے. یہ سب چیزیں ہمارے دماغ پر ڈیپینڈ کرتی ہے, لیکن شریعت وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. شریعت وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی. ہر انسان کے سوچنے پر غور کریں گے کہ کیا سوچے گا, تب تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے, آپ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے. پھر مہمان کو یہ حکم دیا ہے کھاؤ, تکلف نہیں کرو. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تصنع, اللہ کے رسول نے تصنع سے منع کیا ہے, بناوٹ کرنا نہیں. بس ارے نہیں, آپ اس کے سامنے رکھ دیجئے, اس کو جتنا لینا ہوگا اتنا لے لے گا, کھا لے گا, پیٹ اس کا ہے, وہ اپنی مرضی کے. مہمان کو حکم ہے کہ تم تکلف نہیں کرو گے, تم کو جتنی بھوک ہے کھاؤ, اور میزبان کے لیے یہ حکم ہے کہ تم زبردستی نہیں کرو. اس زبردستی کے چکر میں کتنے لوگ ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں. شریعت نے مہمان نوازی کا بھی حکم دیا تو مہمان کو حکم دیا اور میزبان کو بھی حکم دیا, تمہاری لمٹ یہ ہے, اور میزبان کو کہا تمہاری لمٹ یہ ہے, تم یہ کرو گے تم یہ کرو گے. تو مہمان کو تکلف نہیں کرنا چاہیے اور میزبان کو زبردستی نہیں کرنا چاہیے. سمجھ گئے؟ اب ہم سوچنے لگے کہ لوگ کیا سوچیں گے. تو اب جگجیت صاحب بھی سوچیں کہ بیچارے ہم جس کے گھر پہ روکے ہوئے ہیں تو وہ کیا سوچے گا کہ مولانا صاحب یہ میرے خلاف تقریر کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, میں نے ایک دین کا مسئلہ بتایا ہے. نہیں جانتے لوگ, اس لیے بتانا ضروری ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مہمان بیچارہ شرم کر رہا ہے اس لیے اس کو کھلاؤ, اس کو دو. بیچارے وہ ادب ہی کر رہے ہیں, مہمان کی عزت کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کی یہ عزت اس بیچارے کو کہیں اور پہنچا رہی ہے, اس لیے اس کا بھی خیال رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ زیادہ دن زندہ رہو,
हिकमत भरी बात। अगर तुम चाहते हो कि ज्यादा दिन जिंदा रहो तो खाने में एतदाल शुरू कर दो, यानी कभी पेट भरकर खाना मत खाओ। पेट भरकर खाना खाने वाला आदमी, देखिए फिर यहां पर कहोगे कि साहब कम खाने से क्या आदमी की जिंदगी बढ़ जाती है? तकदीर में, किस्मत में जितना लिखा होगा आप उतने ही दिन जिंदा रहेंगे। अगर आपकी उम्र 80 साल लिखी है तो 80 साल जिएंगे, लेकिन आपकी किस्मत में यह भी लिखा है कि मैंने इसको उम्र तो दी 90 साल की, लेकिन ये 80 साल में मर जाएगा क्योंकि ये ज्यादा खाएगा। तकदीर में यह भी लिखा है। सिगरेट जब आदमी कोई पीता है, सिगरेट, एक बार सिगरेट जब पीता है तो उसकी 0.15 सेकंड की जिंदगी खत्म हो जाती है। और एक दिन में अगर वो 5, 6, 10 सिगरेट पी लेता है तो तकरीबन वो आधा मिनट अपनी जिंदगी का खत्म कर लेता है। अब वो मर गया 70 साल में, लेकिन उसकी तकदीर में ये लिखा था कि इसकी उम्र तो मैंने दी थी 80 साल, लेकिन ये 10 साल पहले खुद अपनी मौत को बुलावा दे देगा, सिगरेट पी पी कर ये 70 साल में मर जाएगा। ये उसकी किस्मत में कोई चीज छिपी नहीं है, सब लिखा है। ये भी लिखा है। तो जिंदा आप उतना ही रहेंगे जितनी तकदीर में लिखा है, लेकिन तकदीर में ये भी लिखा है कि इतना पहले जो मरेगा वो इस वजह से मरेगा। तो अबू बकर सिद्दीक जानते थे कि मैं कितनी देर तक अपनी लैट्रिन को रोक सकता हूं, इतनी देर में तो मैं सोना निकाल लूंगा, वहां पहुंच जाऊंगा, बेच दूंगा, तकसीम कर दूंगा और आ जाऊंगा। मेरे भाइयों, आप वुजू बना रहे हैं और जैसी वुजू बना के फारिग होते हैं आप मस्जिद में दाखिल होते हैं, जमात खड़ी होने में टाइम है, अब आपको लैट्रिन लगने लगती है। अब आप क्या करेंगे? अब आप मस्जिद से निकल के जाएंगे? अब ये आपकी मर्जी पर डिपेंड है, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड है। आप जमात तक लैट्रिन रोक सकते हैं या नहीं, हवा खारिज ना हो इस चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो बेहतर है कि जमात में शामिल हो जाओ, और नहीं कर सकते हो तो आप जाओ और पहले लैट्रिन से फारिग होकर आओ। ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, आपकी हालत पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से अबू बकर को मालूम था कि हम कितनी देर तक कंट्रोल कर सकते हैं। वो गए और सोना चांदी तकसीम कर दिया। अब सुनिए मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक का ये अमल ये बतला रहा है कि वो नेक अमल करने में जल्दी किया करते थे। ऐसा ही काम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी एक बार किया। और क्या किया? आप नमाज पढ़ाने खड़े हो गए, इमामत करने के लिए खड़े हो गए, इकामत कह दी गई, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलात क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इकामत हो गई, अल्लाह सहाबा खड़े हैं, जमात खड़ी है, नबी आगे हैं, इकामत हो गई। अल्लाह के रसूल ने अचानक छोड़ दिया। इकामत होने के बाद नमाजियों को छोड़ दिया, अपने हुजरे में चले गए और आपके पिल्लों के नीचे, तकिए के नीचे सोने का एक टुकड़ा रखा था, आप उसको लेकर गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करने चले गए। और थोड़ी देर के बाद आए, फिर आप मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, अल्लाहु अकबर कहकर आपने नमाज। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी नमाज छोड़ के कहां चले गए? मैं तो समझा कि शायद कज़ाए हाजत के लिए गए, या मैंने सोचा शायद वुजू बनाने के लिए चले गए। आपको काफी देर हो गई, कहां गए थे? फरमाया, मुझे ख्याल आया कि सोने का एक टुकड़ा रखा है, मैं उसको पहले गरीबों में तकसीम करूं, पहले गरीबों में तकसीम कर लूं। कहीं ऐसा ना हो कि नमाज के बाद मैं भूल जाऊं या इरादा तर्क हो जाए और दूसरी नमाज का वक्त आने से पहले मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं और ये सोने का टुकड़ा मेरे घर पे रह जाए, तो मैं कल कयामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा और अपने रब को क्या जवाब दूंगा। ये नेक अमल करने में सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की तरफ मग़फ़िरत के लिए और जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। जैसे ही अच्छे काम करने का इरादा हो फौरन करो। आपकी बेटी जवान और बालिग हो चुकी है, आपको फिक्र है कि हमें उसकी शादी करना है,
اب زیادہ انتظار مت کرو، جلدی اس کے لیے دیندار لڑکے کا انتخاب کرو، اور جتنی جلدی ہو سکے اس نیک کام میں جلدی کرو، کیونکہ فتنے کا دور ہے، فساد کا دور ہے، غیر مسلموں کی دنیا ہماری بہن بیٹیوں کو اپنے خاندان کی اور اپنے گھر کی بہویں بنانا چاہ رہی ہے۔ RSS اور بجرنگ دل کھل کر سامنے آ چکا ہے، BJP کے ناجائز افراد اس کام کو بہت بڑھ چڑھ کر آگے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرے اوپر ہمارے باپ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہمارے اوپر ہمارے باپ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہمارے اوپر کوئی کیس درج نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس لیے آپ کی بیٹی جیسے ہی جوان ہو، بالغ ہو، فوراً اس کے نکاح کا انتظام کیجئے۔ یہ ارادہ آپ کے دل میں آیا، اب آپ جلدی سے جلدی اپنی بیٹی کے لیے اچھا اور دیندار رشتہ دیکھ کر اس کا نکاح کرا دیجئے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کے لیے اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ پہلے تو تھوڑا سا سمجھا دوں آپ کو کہ غزوہ تبوک کب ہوا۔ سخت گرمی میں ایک غزوہ، جنگ، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس غزوے میں، جس جنگ میں اللہ کے رسول بھی شریک ہوئے ہوں۔ دو لفظ آتے ہیں، ایک غزوہ اور ایک سریہ۔ سریہ بھی جنگ ہوتی ہے اور غزوہ بھی جنگ ہوتا ہے۔ جنگ، غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں صحابہ بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ اور سریہ اسے کہتے ہیں جس میں صحابہ نے جنگ لڑی ہو، اللہ کے نبی نے ان کو لڑنے کے لیے بھیج دیا ہو لیکن خود نہ گئے ہو، آپ اس میں شریک نہ ہوئے ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو غزوہ یعنی اللہ کے رسول بھی اس غزوے میں ضرور تھے۔ نام کیا اس غزوے کا؟ غزوہ تبوک۔ تقریباً 1200 کلومیٹر کی دوری پر، مدینے سے 1200 کلومیٹر کی دوری پر غزوہ، وہاں جانا ہے اور لڑنا ہے، کل ہی نکلنا ہے۔ گھوڑے نہیں، ہوائی جہاز کا سفر نہیں، ٹرینیں نہیں ہیں، بس بھی نہیں ہے۔ مولانا جرجی صاحب کی طرح 4 ویلر پر سفر کرنے کی، جنگی پور سے یا فرقہ سے یہاں تک آنے کے لیے بھی 4 ویلر جاتی ہے، وہ بھی دور نہیں ہے۔ تیز اسپیڈ میں چلنے والی بائک بھی نہیں ہے۔ 1200 کلومیٹر کا سفر اسی گھوڑوں پر کرنا ہے، کچر پر کرنا ہے، گدھوں پر کرنا ہے، اونٹ پر کرنا ہے، اور راستہ اتنا ڈیمیج کہ آج کل کی طرح روڈ بھی بنا ہوا نہیں ہے، اور جگہ جگہ پر مرکریاں اور لائٹ بھی لگی ہوئی نہیں ہے، خطرناک جنگلوں سے بھی گزرنا پڑے گا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا خطرناک یہ غزوہ تھا، اور اتنی گرمی میں ہوا تھا کہ زمین پر ننگے پیر، بنا چپل، وداؤٹ شوز، بنا چپل اور بنا جوتے کے اگر آپ 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پیروں میں پھلک پڑ جائیں، پیروں میں چھالے پڑ جائیں، اتنی سخت گرمی میں یہ غزوہ۔ اور سب سے بڑی بات، کھجوروں کے درخت پک کر تیار ہو چکے ہیں، کھجور لگ چکے ہیں، فصل کل یا پرسوں کٹنے والی ہے۔ مدینے کے صحابہ کا بزنس وہی ہے، کھجور کے باغات ہیں ان کے، کئی مہینے انتظار کیا، کھجور پک کر تیار ہیں، کل کھجوروں کو کاٹنا ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے کہ آپ غزوے میں نکلو، جنگ میں نکلو، باغوں کو چھوڑو۔ اب سمجھ میں آئے گا اسلام کیا ہے، اب سمجھنے کی کوشش کرو نیکی کا کام کیا ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے مولانا صاحب، جلسہ اور چندہ کرنا، ہاں ٹھیک ہے لکھ لو، ادھار کر دیتے ہیں، اور پھر ادھار والا پیسہ آدھا ملتا ہے، آدھا رہ جاتا ہے۔ لوگ رمضان کے مہینے میں دھان کیا کیا لکھواتے ہیں مدرسوں میں دینے کے لیے، اور بعد میں پتا چلا کہ آدھوں نے دیا اور آدھے نہیں دے رہے ہیں۔ پتا چلا کہ انہوں نے جلسے میں لکھوا تو دیا صرف شہرت کے لیے کہ لوگ کہیں اس نے بھی دیا، اور بعد میں وہ دیتے نہیں۔ کل کھجور کٹنے والے ہیں، کھجوروں کی فصل تیار، انہی کھجوروں کو بیچنے کے بعد
इन सहाबा किराम के पूरे साल की मईशत, पूरे साल का गुजर बसर इन्हीं खजूरों की आमदनी पर है। जैसे आपके यहाँ धान वगैरह पैदा होता है, पूरे साल की मईशत आपकी उसी खेती बाड़ी के ऊपर होती है, ऐसी उन सहाबा किराम की मईशत, पूरे साल का खर्चा उसी खजूर पर टिका हुआ है। लेकिन हुक्म दिया आपको कल निकलना है, जंग में जाना है। सारे सहाबा ने अपने खजूरों के बागात छोड़ दिए, सब जमा हो गए अल्लाह के रसूल के पास, कल निकलना है। अब एक और ऐलान सुनो, इन फसलों का क्या होगा पता नहीं, अल्लाह के भरोसे पे छोड़ रहे हैं सब साहब, इनका क्या होगा पता नहीं। जो जंग में जा रहा है वो ये नहीं सोच रहा कि मैं इस जंग से वापस भी आऊंगा, क्योंकि जंग एक हफ्ता भी चल सकती है, एक महीना भी चल सकती है, एक साल भी चल सकती है। जंग में जा रहे हैं, कस्बे में लड़ेंगे, मारेंगे या मरेंगे, जिंदा वापस भी आ सकता हूं या जिंदा वापस नहीं भी आ सकता हूं। सबने मिजाज बना लिया, हुक्म होता है निकलना है कल, आओ आज मशवरा करते हैं। मस्जिद में मशवरा हो रहा है। मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं हुआ करती थी, मस्जिद में सहाबाए किराम पढ़ा भी करते थे, वही मस्जिद मदरसा भी बनती थी, उस मदरसे में मीटिंग भी हुआ करती थी, वहां मशवरा भी हुआ करता था, उसको मजलिस शूरा भी वही बना लिया जाता था। और किसी काफिर को कैद करके लाया जाता था तो उसके लिए जेल खाने नहीं हुआ करते थे, मस्जिद ही के किसी खंबे में उसको बांध दिया जाता था। मस्जिद जेल का काम भी किया करती थी, क्योंकि इस खंबे में किसी काफिर को बांधेंगे उसको सजा मिलेगी, लेकिन वो हमारी नमाज पढ़ने का तरीका भी देखेगा, हमारा रहन सहन भी देखेगा, हमारा अखलाक भी देखेगा, हमारा किरदार भी देखेगा, हमारे सहाबा किराम के प्यार मोहब्बत से रहते हैं वो इसको भी देखेगा। तो हो सकता है इस्लाम की मोहब्बत इसके दिल में आ जाए और ये इस्लाम भी कबूल कर ले। मस्जिदों में ये सारे के सारे काम लिए जाते थे। मस्जिद में मीटिंग हो रही है, कल जंग में निकलना है, लेकिन इस जंग में जाने के लिए भी तो कुछ सामान चाहिए, घोड़े चाहिए, खच्चर चाहिए, ऊंट चाहिए, कुछ ज्यादा राह भी चाहिए, सामान खाने पीने के लिए भी चाहिए, चादरें भी चाहिए, कहीं नींद आएगी तो सोया भी जाएगा, अरे कुछ सामान तो चाहिए। आपने फरमाया जिसके पास जो हैसियत हो अपने अपने इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक कुछ लाओ, चंदा करो, कल निकलना है, आज उसके लिए कुछ माल इकट्ठा करो। एक तरफ तो खजूरों को छोड़ना पड़ रहा है, पूरे साल से मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब ये खजूर कटेंगे, बाजार में बिकेंगे, तब हमारे पास पूरे साल का खर्चा आएगा, अभी तो हम खुद नंगे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। और यहाँ अल्लाह के नबी ने डिमांड कर दिया उस कस्बे में शरीक होने के लिए, कोई घोड़ा दे दे, कोई खदा दे दे, कोई खच्चर दे दे, कोई ऊंट दे दे, कोई बकरी दे दे, कोई जौ लाए, कोई ये अनाज लाए, कोई कुछ लाए, कोई कुछ लाए, जिसके पास जो ताकत हो वो लाओ, चंदा करो, जो जैसी जरूरत महसूस हो रही है आपने कहा जाओ चंदा करो। सहाबा किराम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक आज घरों में जा रहे हैं और कुछ लाना चाहते हैं, नबी ने कह दिया तो चंदा देना चाहते हैं। पूरी महफिल में अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो आज हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आज उनके पास माल है, उनके पास की दौलत भी है, वो मुस्कुरा रहे हैं। और उन्होंने अबू बकर सिद्दीक की तरफ देखा, लेकिन दिल में सोच लिया आज मैं अपने माल में से आधा माल लाकर रख दूंगा, आज नेकियों में आगे बढ़ने का मौका है, आज मौका है, आज नेकियों में आगे बढ़ा जाए, आज हम नेकियों में आगे बढ़ेंगे, आज अबू बकर सिद्दीक से भी हम नेकियों में आगे बढ़ के दिखाएंगे, अबू बकर से ज्यादा अल्लाह की राह में चंदा देकर दिखाएंगे। हजरत उमर फारूक ने ये सोच लिया आज नेकियों में अबू बकर सिद्दीक से भी मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और नेकियों में आगे बढ़ने का हुक्म तो अल्लाह दे रहा है, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में खैर के काम में एक दूसरे से आगे बढ़ो। हमारे क्या होता है, ये आदमी इस दुकान पे बैठा है, इसको इतना काम, इतना बिजनेस इसका चलता है, हम उसके बगल में दुकान खोल दें कंपटीशन में, हम उससे ज्यादा माल कमाएं, इसका घर इतना बड़ा
ہم ڈبل منزل بنائیں گے, ہم اس سے بڑا کر لیں گے. ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے گھر بنانے میں, ایک دوسرے سے زیادہ زمین رکھنے میں, ایک دوسرے سے زیادہ پیسہ کمانے میں, لیکن صحابہ کرام گھر و مکان و زمین و جائیداد میں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں آج ضرورت ہے, آج میں ابو بکر صدیق سے بھی نیکی میں آگے بڑھ کر دکھاؤں گا. ابو بکر اپنے گھر جاتے ہیں, عمر فاروق اپنے گھر جاتے ہیں, سارے صحابہ اپنے اپنے گھر جاتے ہیں اور طاقت کے مطابق مال لاتے ہیں. دے دیا. آپ نے دیکھا سب سے زیادہ مال عمر فاروق کا ہے. حضرت عمر فاروق سے پوچھا ماشاءاللہ اچھا مال ہے, گھر میں کیا چھوڑا؟ اے عمر گھر میں کیا چھوڑا؟ اتنا مال لے آئے ہو تو گھر میں کیا چھوڑا؟ عمر فاروق نے جو جواب دیا سنیے. اے اللہ کے رسول, میں اپنے گھر گیا, سارا مال اکٹھا کیا, اس کے 2 حصے کیے, 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا, آدھا گھر چھوڑ دیا اور آدھا ادھر. میرے پاس 2 گھوڑے تھے, ایک گھوڑا گھر میں چھوڑ دیا, ایک یہاں لائے. میرے پاس 10 بکریاں تھی, 5 گھر میں چھوڑ دی, 5 یہاں لائے. میرے پاس 10 چادریں تھی, 5 گھر میں چھوڑ دی, 5 یہاں لائے. میرے پاس اتنا اناج تھا, آدھا گھر میں چھوڑ دیا, آدھا یہاں لائے. یعنی ہر چیز کا آدھا آدھا کر دیا. میرے گھر میں اتنے برتن تھے, آدھا گھر میں چھوڑایا, آدھا یہاں لایا. آدھا گھر میں چھوڑا, آدھا یہاں لایا. ان کا آدھا مال بھی سب سے زیادہ لگنا تھا. اللہ کے نبی نے کہا بارک اللہ فی مالک, اللہ تمہارے مال میں برکت دے. چلیے ان کے لیے دعا کریں. حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر نظر پڑی, کہا کیا لائے ہو؟ بہت کم مال, یہ لایا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اپنی طاقت کے مطابق لایا. کا جی. آئے ابو بکر پھر گھر میں کیا چھوڑا؟ سوچ رہے تھے کہ لائے تو گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہوتا ہے, بہت تھوڑا سا مال, لیکن ابو بکر کے جواب میں عمر فاروق کو شرمندہ. ابو بکر یہ لائے ہو, گھر میں بھی تو کچھ چھوڑا ہے. ہاں چھوڑا. کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جواب دیا ترکو فی بیتی سم اللہ. یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, اپنے گھر میں صرف میں نے اللہ کا نام چھوڑا ہے. اترکو فی بیتی اسم اللہ, اے اللہ کے نبی, ہم نے اپنے گھر میں صرف اللہ کا نام چھوڑا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں. یعنی میرے گھر میں جتنا بھی مال تھا میں سارا کا سارا اٹھا لایا. یہ میرے گھر کا سارا مال ہے, یہ میرے گھر کی ساری اساس ہے, ساری بنیاد ہے, سارا مال یہی ہے میرے گھر کا. میں نے اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. اے اللہ کے رسول, صرف میں نے جو چھوڑا ہے وہ اللہ کا نام, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو میں گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا تو کیا سوچنے لگے, میں تو آدھا گھر میں چھوڑا, اپنا آدھا مال لایا. اگرچہ آدھا مال بھی ابو بکر کے مال سے زیادہ ہے, لیکن آدھا تو گھر میں چھوڑا ہے میں تو اپنی ملکیت کا آدھا لایا, لیکن ابو بکر تو اپنی پوری ملکیت اٹھا لائے. اگرچہ وہ کم ہے لیکن پوری ملکیت. چیخ پڑے اے اللہ, میں غلط تھا, اعتراف کرتا ہوں کہ میں ابو بکر سے کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. میں ابو بکر سے کبھی نیکیوں میں آگے. ابو بکر صدیق نے کہا میں چاہتا تھا کہ آج اتنا مال دے دوں کہ آج میں نیکیوں میں آپ سے آگے بڑھ جاؤں, لیکن آپ اپنے گھر کا پورا مال اٹھا کر آپ نے ثابت کر دیا کہ محمد رسول اللہ کا سچا جانشین کوئی ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق ہے. آپ سے نیکیوں میں ہم آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے. ایک دن عمر فاروق بیٹھ گئے, اے ابو بکر ایک سودا کرو گے, ایک بزنس کرو گے, آؤ ایک چیز کا سودا کرتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق. کس سے کہہ رہا ہے؟ ابو بکر سے. ابو بکر ہنستے ہیں, کیسی سودے بازی, کیسا بزنس. کہا اے ابو بکر, میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو, میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو, اور اپنی ایک دن کی, پوری زندگی کی نہیں, ایک دن کی
اور ایک دن کی بھی پوری نہیں، بلکہ اس ایک دن کی جس دن آپ نبی کے ساتھ غار ثور میں تھے اور نبی اکرم لیٹے تھے، آپ کے پیر پر ران پر سر تھا اور آپ نے اپنے پیر سے اس غار کا انگوٹھے سے آپ نے سوراخ بل ڈھانپ دیا تھا اور ایک خطرناک اور موذی بچھو آپ کو کاٹ رہا تھا، لیکن آپ پیر اس لیے نہیں ہلا رہے تھے کہ اگر پیر ہلاؤں گا تو محمد رسول اللہ کی آنکھ کھل جائے گی، نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اے ابو بکر، اس ایک دن کی بس وہی ایک نیکی مجھے دے دو، اس کے بدلے میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ مجھے امید ہے کہ اس ایک دن کی ایک نیکی مجھے بخشوا دے گی اور مجھے جنت میں لے جائے گی، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ ابو بکر صدیق نے ہنستے ہوئے کہا، عمر تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کو اس کی نیکیاں ہی کام آئیں گی۔ ہم نے جو کیا وہ میرے ساتھ دیکھا جائے گا، آپ نے جو کیا وہ آپ کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ نیکیوں کا سودا نہیں ہوتا ہے، ایسا ہونے لگے تب تو بات ہی کیا ہے، ہماری نیکیاں آپ نہیں لے سکتے اور آپ کی نیکیاں ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ہر انسان ذرہ برابر نیکی جو انسان جتنا کرے گا وہ اس کو اپنے نام اعمال میں دیکھ لے گا، کوئی کسی کی نیکیاں نہیں۔ یہ سودے بازی جائز ہی نہیں ہے، میں جانتا ہوں، لیکن اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ ایک دن کی نیکی میری نجات کا ذریعہ بن جاتی۔ حضرت عمر جن کو اللہ کے نبی نے کہا تم جنتی ہو، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دن کی نیکی میری نجات کا ذریعہ بنتی۔ کتنا کرتے نبی کی زبان سے جن کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا ہے پھر بھی سوچ رہے کہ نہیں وہ ایک دن کی نیکی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہم لوگ کیسے مطمئن ہیں کہ جنتی میں جائیں گے، کیسے سوچے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنتی ملے گی؟ کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو ہنستے ہنستے بستر پر سوتے ہوئے سونے کے لیے لے جاتی ہے اور سوتے وقت بھی خیال نہیں آتا ہے، اندھیرے کا خیال نہیں آتا ہے، جب لائٹ بجھ جاتی ہے کمرے میں جب آپ سوتے ہو اس وقت قبر کا اندھیرا یاد نہیں آتا ہے، کیسے ہم بستر پہ آرام سے سو جاتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہم ہنس لیتے ہیں، کیسے ہم ہنس لیتے ہیں۔ لو تعلمون ما علم لزہدتم قلیلا ولبقیتم کثیرا، میں جہنم دیکھ کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے جہنم دکھائی ہے، جہنم میں جو جو چیزیں میں دیکھ کر آیا ہوں وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اگر تمہیں ان چیزوں کا علم ہو جائے جو مجھے ہے، اگر وہ میں تمہیں بتا دوں کہ جہنم میں کیا ہے اور کتنا بڑا عذاب ہے، اگر میں تمہیں وہ ساری چیزیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں، لزہدتم قلیلا ولبقیتم کثیرا، تو تم دنیا میں ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے اپنی پوری زندگی ختم کر لو گے۔ تمہیں دنیا میں ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے تم اپنی زندگیاں ختم کر لو گے۔ وما تلذذتم بالنساء، تم اپنی بیویوں کو بھی اپنے بستر پر چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ گے، اپنی بیوی کے ساتھ رات نہیں گزارو گے۔ سب سے زیادہ جو لذت انجوائے حاصل کرتے ہو اپنی بیوی سے، وہ اس کی طرف بھی تمہارا دماغ نہیں جائے گا۔ اپنی بیویوں کو بستروں پہ چھوڑ کے جنگل میں چلے جاؤ گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، جنگلوں میں چلے جاؤ گے۔ تَذْهَبُونَ إِلَى اللَّهِ، اور وہاں اللہ کی پناہ مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اگر میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں تو تم دنیا میں رو رو کر اپنی زندگی ختم کر لو گے اور ہنسنا بھول جاؤ گے۔ سوچیے تو ہم کیسے ہنس لیتے، کیسے گوارا کر لیتے۔ بہت لمبا پروگرام نہیں، ایک واقعہ، تھوڑا سا ٹائم دیجیے۔ غزوہ احد ہو رہی ہے، جنگ، 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، سب سے زیادہ اسی جنگ میں صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جنگ کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، اپنے جوانی پر ہے جنگ، آخری مرحلہ ہے جنگ کا، صحابہ جاں توڑ محنت کر رہے ہیں، ادھر سے کافروں کے بھی تیر آ رہے ہیں، ادھر سے ایک بدو، ایک دیہاتی آتا ہے، کھجور کھا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کھجور کا ایک گچھا ہے، ایک کھجور توڑتا ہے، کھاتا ہے،
اور آتا ہے دیہاتی کیسے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں، اور اس وقت کے بدو، اس وقت کے دیہاتی، ایک دیہاتی وہ آیا کہتا اللہ کے نبی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جنگ ہو رہی ہے۔ کس سے ہو رہی ہے؟ کافروں سے ہو رہی ہے۔ او تم بدو ہو، ایمان تو لا چکے ہو کہ ہاں، تو تم جنگ میں شریک نہیں ہو رہے ہو؟ جنگ میں شریک ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اگر بچ گئے تو غازی، اور مارے گئے قتل ہو گئے تو شہید۔ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن جب شہید کو دیکھے گا خون آلود، اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا، تو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس کا کیا حساب لوں؟ یہ تو جان مال گھر مکان سب میری راہ میں چھوڑ کے چلا آیا، جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اگر مارے گئے تو شہید جنت۔ اس نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں اگر زندہ بچ گیا تو غازی اور مارا گیا تو شہید، اور شہید کو جنت؟ آپ نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں اگر اس جنگ میں لڑتے لڑتے مارے گئے تو جنتی۔ اس نے کھجور کا گچھا اٹھا کر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارے کھجور کو کھا لو، تم بھوکے ہو، اس کے بعد میدان جنگ میں چلے جانا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اب اس نیک کام میں دیر نہیں کروں گا، کھجور کھانے میں ٹائم لگے گا، ہو سکتا ہے کسی کافر کو مارتے مارتے میں ہی شہید ہو جاؤں، تو جنت کا من و سلوہ ہمیں ملے گا، جنت کے اندر کھانا ہم کو ملے گا، جنت میں دودھ کی نہر کے اندر ہم جائیں گے، اب کھجور کھانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ بدو میدان جنگ میں کود جاتا ہے، دو چار کافروں کو مارتا بھی ہے، اور اتنا لڑتا ہے کہ لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے گردن پر بھی تلوار کا بار چلتا ہے، ایک کافر اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، اور یہ بدو یہ دیہاتی اسی میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا صرف مقصد یہ میرے بھائیوں کہ وہ کھجور کھا رہا تھا، بھوکا تھا، لیکن جب سنا کہ اگر میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تو جنت ملے گی، تو اس نے جنت کو پانے کے لیے کھجور ہی اٹھا کر پھینک دیا۔ اب نہیں کھاؤں گا، اب نیک کام میں دیری کیسی؟ اور اللہ نے کیا کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، نیک کام میں آگے بڑھنے کے لیے جلدی کرو اور جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ اگر لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں تو جنت ملے گی، اب کھجور کیوں کھاؤں جب من و سلوہ میرا انتظار کر رہا ہے، جب جنت کی نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہیں تو دنیا کی چیز ہم کیوں کھائیں؟ اس نے کھجور بھی نہیں کھایا اور میدان جنگ میں کود گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں نیک کاموں میں جلدی کرنا۔ ہم اور آپ نیک کاموں میں جلدی کر رہے ہیں، کتنا جلدی کر رہے ہیں؟ قاعدے سے تو یہ تقریر کل ہونی چاہیے تھی، لیکن چلو آج ہی صحیح۔ میرے بھائیوں تصور کیجیے آپ نیک کام میں جلدی کرنے والوں کی مثال۔ حضرت ابو الدحداء انصاری ہیں، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ابو الدحداء کہتے ہیں اگر میں اللہ کو قرض دوں گا، صدقہ خیرات کروں گا تو کیا ملے گا؟ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں جو اللہ کو قرض حسنا دے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ وہیں سے اڑتے ہو کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے کھجور کے 2 باغ ہیں، دونوں صدقہ، کھجور کے 2 باغ ہیں دونوں صدقہ۔ آپ نے کہا نہیں، اس طرح تو تم پھر غریب ہو جاؤ گے، لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے لگو گے، دونوں باغ مت دو۔ اگر دونوں باغ تم اللہ کو قرض دے دو گے، صدقہ کر دو گے، تو تم کیا کماؤ گے، تم کیا کھاؤ گے؟ تمہارے بھی تو بیوی بچے، ایک باغ دے دو اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لو۔ کہا اللہ کے نبی کون سا باغ دوں؟ فرمایا جو تم چاہو۔ فرمایا ایک باغ میرا خالی ہے، اس میں کسی چیز کی پیداوار نہیں، دوسرے باغ میں کھجور لگے ہوئے ہیں، 600 درخت ہیں، 600 ٹریز، کھجوروں کے 600 درخت لگے ہوئے ہیں، کھجور پک کر تیار ہو چکی ہے، میں اسی کو اللہ کی راہ میں قرض حسنا دے رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ مجھے وہ باغ پسند ہے، میں وہی اللہ
اللہ کو دے رہا ہوں، قرض حسنہ دے دیا۔ اپنے گھر کی طرف جاتے کہ بیوی کو بتا دوں کل سے اس باغ میں مت جانا اپنے بچوں کو لے کے۔ جیسی گھر پہنچتے پتا چلا کہ تالا لگا ہوا ہے۔ پڑوسیوں نے بتایا تمہاری بیوی بھوکی تھی، بچے بھوکے تھے، وہ باغ میں گئے ہیں کھجور کھانے کے لیے۔ وہیں سے دوڑ لگاتے ہیں ابو الدہداء، کھجوروں کے باغ میں پہنچتے ہیں لیکن اب اندر نہیں جا رہے۔ اے اللہ، یہ باغ تو میں نے تجھے دے دیا، اب یہ باغ میرا نہیں تو میں اندر کیوں جاؤں؟ اب اس پر میرا حق نہیں ہے تو میں اندر کیوں جاؤں؟ آواز دیتے میری بیوی باہر آؤ، اپنے بچوں کو باہر لے کر آؤ۔ بیوی چند کھجوریں توڑ چکی تھی، بچوں کے دامن میں بھی کھجوریں تھی، وہ لے کے آئی۔ شوہر نے ابو الدہداء نے اپنی بیوی کے دامن سے کھجوریں لے کر باغ میں پھینک دی۔ اپنے بچوں سے کہا منہ کھولو، بچوں نے منہ کھولا، کھجور چبی ہوئی تھی، اس کھجور کو بھی بچوں کے منہ سے نکال لیا۔ بچوں کے منہ سے روٹی کا لقمہ کون چھینتا ہے؟ باپ اپنے آپ کو بھوکا رکھ سکتا ہے لیکن بچے کو بھوکا نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ماں بھوکی سو جاتی ہے لیکن بچے کو کھلاتی ہے۔ ابو الدہداء نے وہ کھجور جو بچوں نے چبایا تھا اس کو نکال کر باغ میں پھینک دیا۔ اے اللہ، جو کھجور میری بیوی کھا چکی ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں، جو کھجور میرے بچے کھا چکے ہیں وہ اس کا میں ذمہ دار نہیں، جو مجھے مل گیا اس کو میں نے تیرے باغ میں ہی ڈال دیا کیونکہ اب وہ باغ میرا نہیں ہے تیرا ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ اے اللہ، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا بیوی یہ باغ اب میرا نہیں ہے، یہ 600 کھجوروں کے درخت ہیں، یہ پورے سال کا خرچہ ہے میرا، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ باغ میرا نہیں، کسی نے قبضہ کر لیا، کسی نے اس کے اوپر اپنی حکومت قائم کر دی۔ فرمایا نہیں، میں نے اس کو اللہ کو صدقہ کر دیا۔ فرمایا بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ کہا جنت۔ بیوی نے کہا اگر کھجور کے باغ کو دے کر جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ خرید و فروخت مہنگی نہیں ہے۔ اگر کھجور کا باغ دے کر جنت مل رہی ہے تو یہ بہت سستے میں آپ نبٹ گئے ہیں۔ اے میرے شوہر، آپ کھجوروں کا باغ دے رہے ہیں تو میں بھی کھو رہی ہوں بہت خوش، اس لیے بھول مت جائیے گا، میرے لیے بھی جنت میں جانے کی دعا کیجیے گا اور ان بچوں کے لیے بھی۔ اتنی جلدی کی کہ یہاں صدقہ کیا، وہاں فوراً پہنچے، اپنی بیوی کو نکالا، جو کھجوریں تھی چھینا اور باغ میں ڈال دیا۔ بچے جو چبا رہے تھے کہ بیٹا منہ کھولو، اس کو بھی نکال کے ڈال دیا۔ نہیں، اب یہ تمہارا نہیں ہے کیونکہ یہ باغ اللہ کا ہے، اب اس کو میں صدقہ کر چکا ہوں، خیرات کر چکا ہوں۔ اللہ کے نبی اس کو جس جائز کام میں استعمال کرنا چاہے کریں گے، لیکن اب یہ باغ میرا نہیں رہا۔ اور کیا کریں اللہ، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ یہ تھے نیک کام میں جلدی کرنے والے لوگ۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے غریبانوں میں جھانکیں، ہم نیک کام میں جلدی کر رہے ہیں؟ نیک کام کرنا چھوڑو اور مولویوں سے سن لو وہ تقریر، نیک کام کرو، نیک کام کرو۔ ہم نہیں کہہ رہے نیک کام کرو، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ نیک کام تو ہر انسان کو کرنا، برے کام کے لیے پیدا تھوڑی ہوا کوئی آدمی، برے کام تو چھوڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے، نیک کام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ میری تقریر کا موضوع ہے نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ جیسے ہی ارادہ ہوا نیک کام کا، فوراً اس نیک کام کو کر ڈالو۔ یہ ہے نیک کام کو کرنے، جلدی کرنے کا مطلب۔ میرے بھائیوں، 1.25 گھنٹے کی اس تقریر پر اکتفا کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ تھوڑا سا وقت آپ کا اور زیادہ لے کر بولوں گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین کل موسم صاف ستھرا رہے اور ہمارے اس اجلاس کو کامیاب فرمائے۔ اسی ٹائپ کا کوئی ٹاپک انشاءاللہ کل ہم جمعے کے خطبے میں بھی رکھیں گے، فکر آخرت کے تعلق سے یا موت کے تعلق سے، یا جس کو ہم بھول چکے ہیں آج کہ ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے، اس چیز کو ہم بھول چکے ہیں۔ اسی طریقے کا ٹاپک ہم جمعے کے خطبے میں بھی رکھیں گے، رات میں ہم سوچ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ بڑے آرام سے اس مسجد سے آپ جائیے، اس میں شور نہیں ہونا چاہیے، سیلفی، فوٹو سارے ناجائز کام ہیں جس کی میں اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اور پھر مسجد میں تو بدرجہ اولا آپ کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے ڈرنا بھی چاہیے کہ ہمیں ابھی نیک عمل پر ہم نے تقریر سنی ہے اور ہم تقریر ختم ہوتے ہی پھر ہم سیلفیاں لینا شروع کر دیں،
فوٹو کھینچنا شروع کر دیں اور ایک ناجائز کام ہم کرنا شروع کر دیں. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. بہت سکون کے ساتھ مسجد کے احترام کے ساتھ آپ باہر جائیے. میں بھی وہاں جاتا ہوں جہاں رکا ہوا ہوں. انشاءاللہ حیات رہے گی تو کل ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.